سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان اللہ ماکرین اور ماکرین. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. حقیقت انسان کو بہت بلندی پہ لے جاتی ہے، اور یہی حقیقت اگر آپ ایمان اور سچائی اور دیانتداری سے کام کریں تو آپ کو ایک اعلیٰ مقام عطا کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ مانگیے، جو مانگنا ہے وہ مانگیے، ایمان سے مانگیے، حق سے مانگیے، انصاف سے مانگیے. درندگی سے، ڈاکوؤں کا طریقہ اختیار کر کے اور چوروں کا اختیار کر کے، وہ ایک مہارانی ہے، فرماتی ہے سور اور کتے کا ناش کر کے بڑا مزہ آتا ہے ان کو. ایک ہمارے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو پکڑتا تھا اور اریسٹ کر کے ان کو لے جا کے مارتا تھا، اور لے جا کے مار کے ان کو میں 9 مئی کے اس کے واقعات میں اسے اندر کر دیتا تھا تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. ارے یہ ہے انسان. ایک صاحب تھے، انہوں نے ایئرپورٹ پہ وہ بیچارہ اوورسیز کے بیچارے، کوئی مزدور ٹائپ کا یا کوئی عام آدمی اوورسیز کا ایئرپورٹ پہ آتا ہے، اور آ کر کے وہ باقاعدہ اپنے اس کی بیٹی اور اس کی فیملی تھی، تو ایک بیٹی جو وہ اس کی، وہ بھاگ کے اپنا وہ لائن کراس کر دی جہاں پہ فوجی کھڑا ہوتا ہے. اس نے فوجی نے پکڑ کر کے اسے ایسے پھینکا کہ اس کے بیچاری کی چوٹ بھی لگی، اور وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے انتظار میں کھڑی ہو گئی. اس کے بعد باپ بھی آیا تو اسے گود میں لے کر کے، اور تو عوام جتنی بھی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر، وہ سارے دیکھ کے نفرت کا ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسی وقت فوج کے بندے کو مارتے. اور یہ وقت آنے والا ہے اور آ بھی گیا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. جب جو بھی فوج کو دیکھتا ہے وہ نفرت، اور پولیس کو دیکھتا ہے تو نفرت اور بےغیرتی کی ان کے اندر سے بو آتی ہے. ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ان کی شکلوں سے بو آتی ہے، ان کی اور جتنے بھی ڈاکو اور چور آپ نے پالے ہوئے ہیں وہ سارے بدماش بھی ہیں، غنڈے بھی ہیں، اور تمام دہشت گرد بھی ہیں. اور یہ لائے ہوئے خریدے ہوئے لوگ آپ کی ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے یہاں کے بہادر لوگ ہیں، جو بہادر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ بہت بزدل ہیں. ہر حقیقت میں وہ بہت ڈرپوک لوگ ہیں. انسان کو میسر نہیں، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. کبھی انسان بنیں گے آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا. کبھی انسان بچتا نہیں ہے. یہ جو غلامی کی اور اپنے حاکمیت کی جو وہ ہے، اس کے درمیان جو خلیج ہے، اس خلیج کو پر کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا آپ کی حقیقت کیا ہے. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، یہ پروردگار کا سسٹم ہے، یہ اس کا وہ ہے. دنیا میں جس شخص نے بھی ایک آدمی کو دکھ پہنچایا، ایک آدمی کو تکلیف پہنچائی، ایک انسان کی اگر اذیت کا، اور اس کے آہ نکلنے کے بعد آپ تصور نہیں کریں گے آپ کی زندگی میں جو عذاب آنے والا ہوگا وہ اور بڑھ جائے گا. اور وہ جو عذاب ہے آپ اندر سے ہی سمجھتے ہیں کہ صاحب میں بہت بہادر ہوں، یہ بزدلی کی نشانی ہوتی ہے. یہ طاقتور کی نشانی نہیں ہوتی. طاقتور تو وہ تو دیکھتا ہے اور بس خاموش ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ مزدور ہے، یہ غریب ہے، یہ ظالم مظلوم ہے. لیکن ایک اگر بہت بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا زیادہ، آپ نے 20,000 عورتوں، لڑکیوں، مردوں کو پولیس کے ذریعے اٹھوایا 9/11 کے واقعے پر، 9 مئی کے واقعے پر، اور وہ ایک تماشا بنا کے اپنا مذاق اڑوایا ہے. پوری دنیا میں مذاق اڑایا آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا. آپ اتنے سارے لوگوں کو لا کر کے حکومت میں بٹھا کے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی راجدھانی ہے آپ کی، آپ بڑے اپنے عیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. بدماشوں کو، ڈاکوؤں کو، پولیس والوں کو، اور ان کو ساروں کو کرپشن میں ڈال کے پورا
پاکستان جو ہے کرپشن میں اور دہشت گردی میں اور وحشت میں اور تمام عذاب الہی میں مبتلا ہے، خود بھی عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ یقین جانیے بچتا نہیں ہے کبھی بھی کوئی انسان، اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی آپ نے حالت جو بنائی ہے، اتنی بڑی آبادی کا یہ ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور حالات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے اپنی بچوں کی خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر کے اپنا زہر کھاتے ہیں، اس کے بعد اپنے، میں نے دیکھا ہے کہ 5 بچوں کی اور ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اپنے سامنے زہر دیتی ہے، پھر خود زہر کھا کر کے انتقال ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ اس کے پاس اس بچوں کو کھانے کے لیے دینے کے لیے نہیں تھا، بیوہ تھی، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور رو رہے تھے، جو جتنے بھی ان کے جنازے میں شریک تھے، تو ہزاروں لوگ اس میں جنازے میں شریک تھے، اور ہر شخص رو رہا تھا اور وہ ویلا بچا رہا تھا کہ خدا کی بندی ہمیں بتا دیتی، ہم تمہیں راشن دے دیتے۔ راشن وہ بھی نہیں دے سکتے تھے، پڑوسیوں سے کہنے لگی، میں نے جس نے پہلے بتایا پڑوسیوں سے مانگا تھا، اس نے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے جو حالات کر دیے ہیں یہاں پر غربت اور افلاس کے، وہ آپ جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ یہ جو آپ نے اتنے سارے منسٹر اور پرائم منسٹر اور سارے پریزیڈنٹ بنائے ہیں، یہ سارے چوری کے، ڈاکوؤں کے، اور یہ ان کے عیاشیاں ہو رہی ہیں، مزے سے عیاشی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور لوٹ مار کر کے اس کے بعد میں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا؟ جو لوگ بیچارے جو اپنے 9 مئی کی جو حرکتیں کی تھیں، یہ بھی شامل تھے اس میں، PDM-1 اور PDM-2، یہ سارے شامل تھے، آپ بھی شامل تھے، اور آپ کے تمام یہ بنانے والا پلان جو تھا وہ سارے آپ کے ہمارے وہ لوگ تھے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، اس میں زرداری مافیا جو سالہ پریزیڈنٹ بنا بیٹھا ہوا ہے، شرم نہیں ہے ان کو۔ پرائم منسٹر نواز، ارے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، انہوں نے 45 سال سے 40 سال سے لوٹ کے تباہ و برباد کر دیا ہے پاکستان کو۔ پاکستان کو لوٹ کر کے تباہ کرنے والوں کو آپ پیار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، چارٹرڈ پلینوں میں بلاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آپ ان کی غلامی کرتے ہیں، آپ تلوے چاٹتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہوں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کی پکچر بنائی ہوئی ہے، آپ کا وہ سارا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ آپ اتنے ذلیل ہو جائیں گے، برابر تکلیف ہو جائیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ غربت کا مذاق اڑانا اور افلاس کا مذاق اڑانا اور انسانیت کا مذاق اڑانا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا اور سپر سمجھنا، جو آپ نے 20,000 کے زیادہ لوگوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، مردوں کو وہ قید و بند میں رکھا ہوا ہے، اور تو اور ان کے اوپر 10 مقدمے بنا کے باہر بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یہ کیا سمجھتے ہیں، تماشا کر رہے ہیں؟ یا آپ نے جو IG پنجاب، IG سندھ، IG سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرمنلس بنائے ہوئے ہیں، کیا آپ مذاق سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کیا ہے یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا اور آپ ہی پریشان ہوں گے؟ تکالیفیں ساری دنیا اٹھا رہی ہے، آپ بھی تکلیف میں اٹھ جائیں گے، یہ بچ نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس موت نہیں آ رہی تھی، اور وہ پریشانی میں، تکلیف میں بار بار اٹھ جاتا تھا، اپنی قبر سے نکل آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہی آپ کا انہی لوگوں میں سے بہت بڑا وہ تھا، بدماش تھا، جو ان کا نواز شریف صاحب کا تھا، جو گلو بھٹ کہلاتے ہیں۔ وہ گلو بھٹوں کے ان سے ایک آدمی کی مثال دے رہا ہوں، اور بہت ساری مثالیں آپ کے اسی آرمی کے لوگوں کی بھی ہے، اور رینجرز کی بھی ہے، اور پولیس والوں کی بھی ہے، جو روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح موت دے دے، ہمیں صحیح موت دے دے، لیکن ان کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، ان کا عذاب کا جو سسٹم وہ قبول نہیں کر پاتا ہے، اور ان کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی رہتی ہے۔ یہی ہوتا ہے، اگر انسان اچھا کرتا ہے تو اچھے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اگر آپ غلط کریں گے تو آپ غلط کریں گے۔ عمران خان کو آپ نے قید و بند میں رکھا ہوا ہے، 5 اگست سے وہ جیل کے اندر ہے، آپ نے ایک مذاق کیا ہوا ہے، توشہ خانہ
اور وہ اس کا شادی اس کا نکاح کا مذاق اڑایا ہوا ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مذاق اڑائیں؟ آپ کو کس نے دیا کہ توشہ خانے میں آپ عمران خان کو پکڑے؟ باقی یہ سارے ڈاکو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے یہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر کے اور حرام کا مال کھا رہے. آج سے نہیں مدت سے وہ حلال کی روزی کھانے والا شخص، اس کو آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ چور ہے، ڈاکو ہے. اس کو اندر کیا ہوا ہے. اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کو اپنے جو پرائم منسٹر اور اس کا اپنا چیف منسٹر اور جو ہے اپنا فورن منسٹر، بڑے اعلیٰ قسم کے خاندانی آدمی، رئیس آدمی اور بڑا اعلیٰ قسم کا آدمی، انہوں نے ان کی بیٹی نے بھی وہ بھی کیا، سب کچھ کیا، ان کو کپڑے بھی پہنائے، لیکن ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. آپ اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کے درمیان میں آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن کیا یہ کس نے کیا؟ پولیس نے کیا. پنجاب کا جو پولیس کا وہ ہے اس کو کم تمغے دیے جاتے ہیں. وہ ڈاکو ہے، چور بھی ہے، بدماش بھی ہے، اور قاتل تو وہ اتنے ہزاروں آدمیوں کا محسن نقوی کتنے ہزاروں کو قاتل ہے. وہ کتنا لوٹ مار اس نے کی ہے پاکستان میں. آپ نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو چیف منسٹر بنا دیا ہے، کوئی کمشنر بنا دیا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بنا دیا ہے. لوٹ مار مچی ہوئی ہے. یہ آپ کے ملک تباہ ہو گیا. جب تباہ ہوگا تب آپ کو بتاؤں گا. آپ کو کشمیر کی طرف سے چاروں طرف سے کشمیر گیا. اس کے علاوہ جو آپ کی پیچھے چائنا کو آپ نے جو آدمیوں کو مروایا ہے اس کی سزا آپ کو وہ خود دیں گے. آپ نے ایران کے ساتھ میں وہ کیا ہے، ایران آپ کے خلاف سازش ہے. اس کے علاوہ افغانستان آپ کے چاروں طرف سے حملے کر سکتا ہے. اینی ٹائم پاکستان عذاب میں مبتلا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ایمانداری، دیانتداری، اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ کی فوج اتنی طاقتور تھی، ہم تو یہ عزت کر رہے تھے. ہم نے بنائی ہے یہ فورس، ہم نے بنائی ہے ایٹمک پاور. ہمارے ڈاکٹر قدیر خان نے یہ بنایا ہے، بنا کر کے اس کو دیا تھا بھٹو کو. اس کے بعد اس نے بھی غداری ملک سے کی. آپ سارے غداری کرتے چلے آ رہے ہیں، پاکستان کی تباہی کرتے چلے آ رہے ہیں، پاکستان کو برباد کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ یہ اور کب تک کریں گے؟ آپ کے لیے چند مہینے نہیں ہے، چند دنوں کی بات رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کے سسٹم میں آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا تو بہت برا اثر ہونے والا ہے. کیونکہ کبھی بھی یہ تو میرا اندازہ کا میرا اپنا ہے، میری اپنا تصور ہے، میری اپنی ایک خیالی وہ ہے، یہ خیالی خدا کرے خیال ہی رہے. ورنہ میرا یہ حق یقین ہے، ایمان ہے. جو ایمان سے اور سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے وہ ظلم جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا. ہزاروں برس بھی لگ جائیں گے تو وہ آپ کا ظلم جو ہے آپ کو موت کے بعد موت بھی نہیں ہوگی. آپ کو جنازہ نہیں ملے گا، آپ کو اپنا قبر نصیب نہیں ہوگی. آپ دیکھیے تماشا، پاکستان کی حالت جو کرنے والے لوگ ہیں ان کا عذاب اگر آپ نے لے لیا تو وہ عذاب الہی آپ کے اوپر سے کبھی نہیں بچے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.